اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، علامہ جواد حسین عابدی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب موجود ہیں، اور ہماری ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو میں شو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ اور سب سے پہلے تو نور بھائی میں سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آج کے اس دور میں جس میں کہا جاتا ہے کہ مطلب کہا کیا جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے، بچوں کو نہیں پتا کہ ماں باپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کو نہیں پتا کہ بچے اپنی پرسنل لائف میں کیا جو ہے وہ فیس کریں۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک وہ بہت برا زمانہ آ گیا جس میں ہم جی رہے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاتی الزمن علی امتی یحبون المال وینسون الحساب، یحبون القصور وینسون القبور، یحبون الخلق وینسون الخالق، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے جو نشاندہی کری بالکل ایسا ہی ہے کہ آج باپ بیٹے کو ٹائم نہیں دے رہا، بیٹا باپ کو ٹائم نہیں دے رہا، بھائی بھائی کو ٹائم نہیں دے رہا، اور بہن بہن کو ٹائم نہیں دے رہی، ماں بیٹی کو ٹائم نہیں دے رہی، ایون کہ میاں بیوی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج لوگ مادیت اور مفادات کے لیے جی رہے ہیں۔ مفاد ہے تو آپ کے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، اور آپ کا مفاد نہیں ہے تو پھر آپ ٹیلی فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ مفاد ہے تو آپ 10 مرتبہ اس کے گھر پہ بھی جا رہے ہیں، مفاد نہیں ہے تو پھر آپ نہیں ملے۔ پھر یہ شکوہ شکایت ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ جینے اور مرنے کا مقصد قل ان صلاتی، قرآن کی آیت پڑھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں اللہ نے تمام نشانے بیان کی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب ان سے کہیں کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانی سب اللہ کے لیے۔ آپ کسی سے رشتہ، اگر میاں اور بیوی رشتہ نبھاتے ہیں اللہ کے لیے تو پھر اس میں برکت ہے۔ بہن اور بھائی ایک رشتے کو دیکھتے ہیں اللہ کے لیے، اس میں برکت ہے۔ ایون یہ کہ بھائی بھائی کے لیے جاتا ہے، ریاض الصالحین کی حدیث ہے کہ دینی بھائی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے دینی بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اللہ کے لیے جاتا ہے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی کہ دل میں نیت کر کے جائے، جی، کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ یہ برکت کیا چیز ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کثرت کی طرف، کثرت اور چیزیں، برکت اور چیزیں۔ جب آپ تمام رشتوں کو اللہ کے لیے نبھاتے ہیں تو پھر رشتوں میں برکت ہوتی ہے، پھر بھائی اور بھائی میں بھی محبت ہوتی ہے، پھر بہن اور بھائی میں بھی محبت ہوتی ہے، میاں اور بیوی میں محبت ہوتی ہے۔ اور جب برکت نہ ہو، کثرت ہو، تو آج لوگ 10 لاکھ روپے بھی کماتے ہیں، ان کو پورا نہیں ہوتا، اور جب برکت ہو تو 30,000 روپے میں 4 بچے بھی ہوں، تمام کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی نپٹا دیتا ہے، کیونکہ اس میں نیت ہوتی ہے۔ آپ کی نیت خالص ہوگی، نیت اللہ کے لیے ہوگی تو پھر آپ کے تمام کاموں میں برکت ہوگی، ورنہ پھر پریشانیاں آپ کی شامل حال رہیں گی۔ یہ بہت اچھی بات کی جواد نے، مجھے بتائیے گا کہ یہ ہم جب اسپیشلی زیادہ تر چیزیں ہم سارا زمانے پہ کہتے تھے کہ جی زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہے، یہ زمانہ برا ہے یہ ہم لوگ برے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو وقت میں برکت، گھروں میں برکت، ہر چیز میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب نقطے کی طرف توجہ دلائی آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساری انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خسارے کی طرف جو ہے وہ متنبہ کیا ہے، اور فرمایا کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتا رہے، تواصوا بالحق۔ ابھی عام ترجمہ ہم یقین کرتے ہیں وہ ترجمہ درست ہے، حق کی وصیت کرتا رہے، ورنہ صحیح لفظ علماء کرام تشریف فرمائیں، تواصوا باب مفعلہ ہے نا، تو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں۔ دوسرے سے حق لینا تو چاہ رہے ہیں، خود دینے کو تیار نہیں ہے۔ باب مفعلہ 2 کے درمیان ہوتا ہے، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دوسرے کو تو صبر کا کہہ رہے ہیں، خود بے صبرے ہوئے میں جو ہے وہ سگنل پہ صبر نہیں ہے، بینک میں کیوں لگی ہوئی ہے بل بھرنے کے لیے، اس میں صبر نہیں ہے، یعنی بے صبری کی انتہا کا عالم یہ ہے۔ اور پھر دیکھیے نا کہ
شیطان کی طرف سے جلدی ہوتی ہے. شیطان جو ہے وہ جلدی پسند ہے, تو اس کی طرف سے چیزیں آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زمانہ جو ہے وہ کوئی الگ سے تو چیز نہیں ہے, زمانہ افراد سے ہی بنتا ہے, معاشرہ افراد سے بنتا ہے. میں اپنا قصور مثلا جو ہے وہ زید پہ ڈال دوں, زید اپنا قصور فلاں پہ ڈال دے, تو یہ تو جان چھوڑانے والی بات ہے. میں ٹھیک ہوں, میرا خانوادہ ٹھیک ہے, خانوادے کا میرا خاندان ٹھیک ہے, میری برادری ٹھیک ہے, میرا محلہ ٹھیک ہے, میرا شہر ٹھیک ہے, تب بات کریں. اپنا ملبہ دوسرے پر ڈال دینے کی کون سی آپ نے جو ہے وہ 30 مال خانی دکھائی ہے. چنانچہ مسائل سب سے زیادہ یہ ہیں کہ انسان اپنے حقوق کو ادا کرنے پر تیار نہیں ہے اور اپنا حق مانگنے کو سب سے تیار ہے. تو آج جو جنگ ہے وہ یہی والی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے اس قدر تربیت اولاد کا عنوان ہے, اور یہ معاملات جو ہے نا, دیکھیے آپ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے ان خیر ما ورث الآباء لأبنائہم الادب. امام فرمائے بہترین چیز جو ماں باپ اپنے بچوں کو ورثے میں دے سکتے ہیں وہ ادب ہے. ان الادب یبقى والمال یذهب. ادب تہذیب طور طریقہ باقی رہتا ہے, مال تو آج نہیں تو کل چلا ہی جانا ہے. تو کسی نے خوبصورت کہا تھا نا کہ اپنے کردار کا آئینہ بشر ہوتا ہے, جیسے اجداد ہوں ویسا ہی پسر ہوتا ہے. تو بچوں کو دیکھ کے ماں باپ پہچانے جاتے ہیں. تربیت ایسے کریں کہ کل ان کو دیکھ کر آپ کو لوگ اچھے الفاظ سے. بالکل, کیونکہ آج ابھی ہم ٹاپک اسپیسیفکلی بات بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں میں جو برکت ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ لوگ ویسے کال بھی کر سکتے ہیں. اچھا, گھروں میں برکت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز یہ بھی دیکھ رہی ہوں, ہم ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں, ہمارے رشتوں میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ محبت کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے آج کل کے اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کاؤنسلنگ بہت زیادہ آ گئی ہے. مطلب اگر رشتوں میں بہتری پیدا کرنی ہے تو آپ چاہے میاں بھی وہ کاؤنسلنگ کے لیے جا رہے ہیں, بچے کاؤنسلنگ کے لیے جا رہے ہیں, بچوں کو ماں باپ سے کوئی شکایت ہے, ماں باپ کو بچوں سے کوئی شکایت ہے. یہ بڑی عجیب سی ساری سچویشن ہوگی کہ اب رشتوں میں برکت ختم ہو گئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کا جو سسٹم بنایا ہے نا, اس کے اندر نظام ایسا دے اجتماعیت والا, اور اجتماعیت اس طرح ہے کہ اور دیگر مذاہب میں نظر نہیں آتی, لیکن ہمارے مذہب اسلام میں خاص طور پہ یہ نظر آتی ہے. جو آپ نے بتایا بھائی بھائی, قرآن کی جو آیت میں نے بھی پڑھی کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو اس کی اجتماعیت کا مرکز شروع ہوتا ہے مسجد سے. اچھا, جتنے بھی محلے میں ہیں وہاں پہ ظاہر ہے خاص طور پہ اسلامی کنٹریز میں بڑا اچھا ایک وہ ہوتا ہے, بلکہ غیر مسلم کنٹریز کے اندر بھی یہ کہ جو وہاں پہ جائے نماز بنی ہوئی ہے, مسلے بنے ہیں, مسجدیں بنی ہوئی ہیں, تو اجنبی لوگ بھی یعنی مسلم جو ہوتے ہیں اجنبی, وہ ایک دوسرے سے وہاں پہ گیٹ ٹوگیدر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ایک ساتھ افطار ہو رہا ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں تو سلام دو ہو جاتی ہے. اور محلوں کے اندر تو میں نے دیکھا خاص طور پہ جو ریٹائرڈ حضرات ہوتے ہیں نا, بوڑھے, ان کی ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ بہوؤں کو تھوڑا سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے کہ جی چلو سسر صاحب جو ہے نا نماز کے لیے جائیں گے تو اسٹاف وغیرہ پڑھ کے آئیں گے, سکون رہے گا. تو بڑے بوڑھے تو سارے ٹولی ان کی بن جاتی ہے مسجد کے اندر. اب وہ مسجد میں عبادتیں بھی چل رہی ہیں, غیبتیں بھی چل رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, جو بھی چل رہا ہے, تو وہ آپس میں کنیکشن جوڑنے کے اسلام. لیکن ایک کتھارسس ہو رہا ہے نا, سب آپس سے بات کریں, ایک بانڈنگ بھی بن رہی ہے. انون لوگ نا, کوئی ایک بھی مسنگ ہو گیا تو دوسرا پوچھتا ہے کہ بھائی فلاں نظر نہیں آ رہا ہے مسجد میں. تو یہ کمیونٹی سسٹم اسلام نے ڈیولپ کیا. پھر اس کے بعد جمعے کا سسٹم ایسا رکھا کہ اس میں بڑی گیدرنگ ہوتی ہے, پھر عید پہ اس سے بڑی گیدرنگ, پھر حج پہ تو اتنی بڑی انٹرنیشنل گیدرنگ کے سارے جمع ہو رہے ہیں. تو اسلام تو چاہتا ہے کہ یونٹی کہ اس میں لوگ آپس میں یعنی رنگ و زبان اور اس کا اوپر نیچے کا فرق مٹا کے ایک دوسرے سے ملیں. اور مسجد میں واحد ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ جو پہلے آئے گا پہلے پائے گا. وہاں بھی چکر نہیں کہ جی پہلی صف میں جو نا اگر کوئی چوکیدار ہے غریب ہے تو پہلی صف میں نہیں بیٹھے گا, کونے میں بیٹھے گا, نہیں. وی آئی پی اس کا چکر ہی نہیں ہے. کوئی بھی ہے وہ جو پہلے آ گیا پہلے صف میں بالکل امام صاحب کے پیچھے بیٹھ جائے, چاہے وہ بیت اللہ میں کہیں بھی, جو پہلے آئے گا وہ بیت اللہ میں بالکل قریب ہوگا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں, اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں مل کے رہیں, جڑ کے رہیں. اچھا, انگریز نے یہ فلسفہ دیا کہ ہمارے دوسرے کو جراثیم لگتے ہیں, اور بہت سارے تو وہ ہوتا ہے گلوز وغیرہ پہن کر رکھتے ہیں کہ جراثیم نہ لگ جائیں ہو جائیں. اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے سے, گیٹ ٹوگیدر کرنے سے بہت سارے گناہ جھڑتے ہیں, جراثیم جھڑتے ہیں, انسان کے اندر بہت ساری نشو و نما ہوتی ہے. ہم تو پھر بھی پاکستان میں ہیں اور یہاں تو الحمدللہ ابھی بھی ہماری بہت ساری اسلامی اقدار اور معاشرتی اقدار باقی ہیں. کہ ہم لوگ یہاں پہ جب رات کو میں نکلتا ہوں دیکھتا ہوں ہوٹلوں پہ, جو ہمارے پٹھان بھائی کے ہوٹل ہیں کوئٹہ والوں کے, رات کو 3-3 4-4 بجے تک جو محلے کی لڑکوں کی گیدرنگیں جمی ہوئی ہوتی ہیں, گپے شپے چل رہی ہوتی ہیں, اور ان کے ہنسی مذاق کے یعنی ایک انسان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. بسا اوقات ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسے فلیٹ میں ایسے محلے میں رہو جہاں پہ آس پاس ایکٹیویٹی ہو, تو انسان جو دل کا پیشنٹ ہوتا ہے نا اس کو ماحول کی رونق دیکھ کے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جیسے پہلے بڑے بزرگ اکثر کہتے تھے کہ بھائی مغرب کے بعد نا بس گھر کے جو دروازے ہیں نا وہ بند کر لیں.
اب وہ بہت ساری چیزیں نا اب کہیں نہ کہیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. جیسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے گھر کے دروازے بند کر لیں تاکہ شیاطین گھر میں انٹر نہ ہو. اب تو گھر کا مسئلہ یہ کہ لوگ عشاء سے پہلے پتہ چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, لوگ اگر باہر نکلے ہوئے تو 12 بجے 1 بجے تک, تو اب تو آپ نے تو اپنا گھر کھولا ہوا ہے. جی ہاں, ہم تو خود شیطان بنے اصل میں. شیطان کو کیا داخل ہونا, ہم تو خود ہی شیطان بن کے داخل ہو رہے ہیں کہ اکثر ناپاک رہتے ہیں, بے وضو رہتے ہیں, نجس رہتے ہیں. کئی لوگوں کا تو ایسا ہے کہ کئی دن تک نجس ہیں تو بس وہ ٹالے جا رہے ہیں, غسل نہیں کر رہے پاکی کا. تو یہ وہ تمام چیزیں جو خود انسان کو شیطان بنا دیتی ہیں. من الجنۃ والناس جو ہے نا, تو وہ انسان خود شیطان بن جاتا ہے. تو وہ شیطان سے کیا پناہ مانگے گا؟ انسان خود صاف ستھرا رہے, پاک صاف رہے, غسل سے رہے, باوضو رہے, ذکر و اذکار کرتا رہے. اب یہاں تو ہماری ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوان طبقے کے اندر بھی دیکھتا ہوں, پہلے صرف لڑکوں میں تھا, تو لڑکیوں میں بھی یونیورسٹی میں کہیں گزارا ہوتا ہوں, گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو لڑکیاں بھی ایسی ایک تو لینگویج بہت عجیب و غریب استعمال کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر گالاں گلوچ والی بھی. اسم الفسوق بعد الایمان, قرآن میں تو آتا ہے کہ جی ایمان کے بعد فسق و فجور کی باتیں زبان سے نکالنا بہت بری چیز ہے. تو یہ چیزیں نا ہم فیشن میں آتی جا رہی ہیں کہ گندی لینگویج استعمال کرنا, ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا اور اس طرح کہنا, یہ سب چیزیں برکت اٹھا دیتی ہیں. وہی بات, کیونکہ جو گھر کے در و دیوار ہے وہ تو سب کچھ سن رہے ہیں نا. آپ کے نزدیک عائشہ آج کل کی کیا سب سے بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اب یہ برکت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ برکت ہے کیا. برکت تھوڑی سی چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں, اس کو برکت ہم کہتے ہیں. یعنی معمولی سی چیز پر آپ کا گزارا ہو جائے, وہ برکت کہلاتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا, لیکن کئی لوگ آئے اور انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ کم نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں بے برکتی کی جو سب سے بڑی وجہ مجھے جو نظر آتی ہے, جس کی طرف کافی عرصے تک میں خود بھی شاید آشنا نہیں رہی, لیکن ایک آیت سورہ ابراہیم کی میرے دماغ میں آئی اور اسے میں نے جب ڈیٹیلڈ پڑھا تو اس کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. مفہوم کیا ہے کہ جو کلمہ صالح ہے نا, نیک کلمہ, اچھی بات. پہلے ہم کہتے ہیں نا اچھی بات کرو, غلط مت بولو, ایسی بات مت کرو, تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ جو کلمہ صالحہ ہے نا یہ ختم ہو گیا ہمارے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ صالحہ ہے نا, یعنی سلام عام کرنا, یہ کتنا پاورفل ہے کہ آپ اس کا آئیڈیا تک نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا, یہ ایک درخت کی طرح ہے کلمہ صالح. اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. اور کلمہ صالحہ کا جو درخت ہے نا وہ پھل دیتا رہتا ہے. تو جب تک آپ اچھے لفظ کہتے رہیں گے تب تک وہ جو درخت ہے نا وہ تناور ہوتا رہے گا اور وہ پھل دیتا رہے گا. تو کیا ہماری زندگیوں کے اندر سلام آج موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے اندر شکر گزاری والا جو عنصر ہے نا وہ بالکل ختم ہو گیا مدیہ. پہلے تھوڑا سا بھی کھانا ہوتا تھا نا تو سب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے. آج کسی کو, اور پھر حسد, دوسروں کو ہم نے دیکھا بھائی اس نے فلاں برانڈ کا ڈریس پہنا, میں کیوں نہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, اور پھر ایک اور سوال ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کی طرف بڑھ کیوں رہے ہیں. ماضی میں چلے جائیں, کوئی کاؤنسلنگ کا اتنا زیادہ نہیں تھا. عائشہ سوری آپ کی بات کٹ کری, قطع کلامی کی معذرت. کل میرے شو میں میرے ساتھ کاؤنسلرز موجود تھے, کل سائیکیٹرسٹ میرے ساتھ موجود تھے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھئی آج کل تو ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں, تو آج کل یہ کریئر بڑا جو ایک طرح سے نا بریکنگ بات بھی بڑے بوم پہ ہیں. تو ہم سوچے کہ بھئی پہلے تو ایسے کوئی ہمیں مسئلے نہیں ہوتے تھے, اب نفسیاتی کتنے مسئلے ہیں. اس کا ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں. جو میری ذہن کام کیا جہاں تک, سب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے بڑے ہوتے تھے نا وہ آپ کو سمجھاتے تھے, سکھاتے تھے, اور آپ ان سے سنتے بھی تھے, اور آپ ان کی سنتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اٹ مینس کہ اسلام کی خوبصورتی یہ تھی کہ آپ اپنے بڑوں کی بات کو سنتے تھے. ٹھیک ہے, آج وہ جو ہمارے بڑے ہیں نا ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن زندگی میں تجربہ جب آپ کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار ہم نے جو اپنے بڑوں کی بات نہیں سنی تھی نا وہ کہیں نہ کہیں ہم نے مس کیا ہے. اس کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے بے برکتی کی کہ آپ اپنے بڑوں کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اچھا ایک اور چیز, لیکن اگر دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو ہمارے جو بڑے بھی ہیں نا, ہمارے بڑے یا تو بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں یا پھر تانے دے رہے ہیں. ہمارے بچے جیسے محبت سے شفقت سے بچوں کو جس طریقے سے لیو وہ نہیں کر رہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک خوبصورت فرمان ہے. آج کی ہر ماں ہمیں یہ کہتی ہے بچہ ہٹ دھرم ہو گیا ہے, بچہ ضد کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر یہ عادت ہے نا تو سب سے پہلے اسے تانا دینا چھوڑیں.
ہم تو بچوں کو تانوں تشنوں سے ہی مار دیتے ہیں نا. تو ہم نے سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے نا، میں نے کہا نا کہ برکت بے برکتی آنے کی سب سے بنیادی وجہ صبح کے وقت نا سارے اعضاء ہمارے جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا سب کے سب جھک جاتے ہیں. کس کے آگے پتہ ہے؟ زبان کے آگے. کیوں جھک جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر تم صحیح چلی تو ہم تمام جو ہے وہ صحیح رہیں گے، اور اگر تم نے خرابی کی تو ہم تمام خراب رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنی زبان سے کوئی اچھا جملہ نکالیں گے، اچھی بات کریں گے، بچے کے لیے بھی یا بڑے ہیں ان کے لیے بھی. اگر آپ کو بڑے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا، ضرورت نہیں آپ آرگیومنٹ کریں، آپ وہاں سے ہٹ جائیں، اچھے انداز سے اس بات کو ختم لیکن کریں. یہ بھی نہیں کہ اگر آپ وہ سمجھا رہے ہو تو منہ پہ دروازہ بند مار کے چلے جائیں، کھڑے رہیں. یہ آج کل کے بچوں میں بہت ہے، ان کو بات سمجھاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ جواب دے دیں گے تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی. ادب جو ہے نا آپ کو انسان کو کامیاب کر سکتا ہے. دیکھیں مدیحہ، ہم وظائف بتا سکتے ہیں ساری چیزیں، لیکن جب تک ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے نا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو مجھے سکتے. ذرا دسترخوان کی بھی ذرا اس پہ بات کرنی کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے بھی اپنے آداب ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے اگر آپ کے گھر سے برکت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بریک کے بعد ہمیں فرحان اویس صاحبہ بھی جوائن کریں گی.